جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں میدان محشر کے تعلق سے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس، ہر شخص یہ غور کرے، یہ فکر کرے، یہ سوچے کہ اس نے قیامت کے لیے کون سے اعمال کا ذخیرہ آگے بھیجا ہے. اللہ آگے پھر فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کا جو تم کرتے ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا یہ مولویوں کو ڈھکوسلے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، ارے جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. سب سے پہلے میں ان بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ اپنے عقیدے کو درست کریں. آپ کے عقیدے کا جواب قرآن مجید نے آج سے 1444 سال پہلے دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر، کہ اللہ رب العزت تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، تم سے پوچھے گا، اور اللہ کے لیے یہ عمل آسان ہے، کوئی مشکل والا کام نہیں ہے. تو محترم، میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ ہم آخرت کے تعلق سے باتیں کریں. ان دو آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ باتیں واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہماری جو تخلیق فرمائی ہے وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت ایک دن ہم تمام کو جمع کرے گا. کتابوں میں آتا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج زمین سے چند گز کے فاصلے پر ہوگا. ابھی سورج کی جو تپش ہے اس سے 10 گنا زیادہ تپش سورج کے اندر اس وقت ہو جائے گی. لوگ کئی ہزار سال اسی طریقے سے اسی حالت میں ان کا گزر جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. بالآخر سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ ہمارے جد امجد، آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیے اور اللہ کے حضور آگے بڑھیے اور ہمارے لیے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے کہ اللہ ہم کو اس پریشانی سے نجات دے. اللہ ہمارا حساب و کتاب لے کے ہم کو جنت یا جہنم جہاں بھیجنا ہے اللہ ہم کو بھیج دے. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے منع فرمائیں گے، انکار کر دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا اور دانا نہ کھانا، لیکن شیطان نے مجھے بچلا دیا، پھسلا دیا، اور میں اس درخت کے قریب چلا گیا اور میں نے دانا کھا لیا. اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ محترم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دانہ کھا لیا تھا اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اتنا روئے. کتابوں میں آتا ہے کہ ساری انسانیت کے رونے کے آنسو ایک طرف اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسو ایک طرف، تو ساری انسانیت کے آنسو صرف ایک حصہ اور 9 حصہ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسو ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کی قبولیت بھی آ گئی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد بیت اللہ بنایا، 30 حج پیدل کیے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں. آپ اور ہم غور کریں کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا کون ساتھ دینے والا ہوگا. تو بالآخر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے انکار کر دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. تم لوگ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی انکار کر دیں گے. حضرت نوح فرمائیں گے کہ تم لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی منع فرما دیں گے. پھر حضرت ابراہیم کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی منع فرما دیں گے کہ بھائی میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. بالآخر لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے.
کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے لیے اللہ رب العزت ممبر لگوائیں گے، تمام انبیاء کرام ممبر پر بیٹھ جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھ گیا اور کہیں یہ ممبر اڑ کر جنت کی طرف جانے لگے تو پھر میری امتی کا اور یہ پوری انسانیت کا کیا حال ہوگا؟ تو سارے نبی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ پوچھے گا میرے محبوب آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت اور یہ ساری انسانیت کا آپ حساب لے لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک تجلی فرمائیں گے اور مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی خوب تعریف کریں گے، ایسی تعریف کہ آج تک انسانیت میں کسی نے آپ کی اللہ کی یعنی ایسی تعریف نہ کی ہوگی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی بندہ اس طرح کی تعریف کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کی خوب تعریف کر رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت اور اپنے بندوں کا آپ حساب کتاب لے لیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے محبوب میں تیار ہوں، آپ لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیجیے۔ تو محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں رہ کے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے حکموں پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری دونوں جہاں کامیاب ہوگی، اور اگر ہم نے منمانی زندگی گزاری تو یاد رہے ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس واقعے سے، ان باتوں سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کل میدان محشر میں بھی اگر ہمارا کوئی ساتھ دینے والا ہے تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ سپورٹ کرنے والی ذات صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آج ہم اس روئے زمین پر جو زندگی گزار رہے ہیں تو اگر ہم کسی کے طریقے کو ٹھکرا رہے ہیں، کسی کے طریقے کو اگر ہم پسے پشت ڈال رہے ہیں تو وہ وہی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے آقا کی سنت پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔